جی ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے نئے سبسکرائبر کو، اور آج کی بات ہوگی وہ کون سی ایسی کنٹری ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کے ویزے بالکل بآسانی طریقے سے مل جاتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پر۔ تو جو لوگ اس چینل پہ نئے آئے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ فرسٹ آف آل آج کی بات ہم شروع کریں گے کہ کیسے ویزا اپلائی کیا جائے اور کیا پروسیس ہے، اور وہ کون سی کنٹری ہیں جن کنٹریوں کے بآسانی طریقے سے ویزے مل جاتے ہیں۔ تو ابھی وہ پہلے والا سسٹم نہیں رہا کہ پاسپورٹ جمع کریں یا آپ کچھ اپوائنٹمنٹ لیں، یہ ہو وہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ابھی کے دور میں ختم ہو گئی ہیں۔ اب ویزا لینا بالکل آسان ہے، آپ گھر بیٹھے ویزا لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو میں یہ بتاؤں گا، اور آپ نے کس کس کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا ہے اور وہ ویزا آپ کو کیسے ملے گا۔ تو سب سے پہلے پاکستانی پاسپورٹ پر آپ آذربائیجان کا ویزا لے سکتے ہیں، وہ ویزا بالکل بآسانی سے آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ یوزبکستان کا ویزا لے سکتے ہیں، وہ ویزا بھی آپ کو آسانی طریقے سے مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ جورجیا کا ویزا لینا چاہتے ہیں، وہ بھی ویزا آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تینوں کنٹری بالکل پاس ہی ہیں۔ اگر آپ ایک ٹرپ بناتے ہیں، آپ آذربائیجان جاتے ہیں، تو آپ ان تینوں کنٹریوں میں جا سکتے ہیں۔ ایک ہی ٹرپ میں آپ نے تین کنٹریوں کے ویزے لے لیے اور آپ نے تین کنٹریوں کو وزٹ کر لیا۔ تو اس کے بعد آپ انڈونیشیا کا بھی ویزا لے سکتے ہیں، تھائی لینڈ کا بھی ویزا لے سکتے ہیں، تو سنگاپور کا بھی ویزا لے سکتے ہیں۔ تو ان ویزوں کی فیس اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو کچھ تو ویزے آپ کے پاس پہلے ہونے چاہیے، تو کچھ ویزے آپ ایئرپورٹ پہ آن ارائیول بھی آپ کو ملتے ہیں۔ جیسے کہ آذربائیجان کا ویزا جو ہے وہ آن ارائیول ہے، اور اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً $50 یا $60 ہے۔ اور اس کے بعد جو جورجیا کا ہے وہ بالکل فری ویزا ہے، آن ارائیول ہے، آپ بس ٹکٹ کریں، ہوٹل کی بکنگ کریں اور آپ وہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو سری لنکا، سنگاپور، اس کے علاوہ تھائی لینڈ، تو یہ ایسی کنٹریاں ہیں جن کا آپ کو ویزا بالکل ایزی مل جاتا ہے۔ پاکستان سے بھی آپ ویزا لے سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جس بھی کنٹری کا ویزا لینا ہے، آپ نے اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہ پورا سسٹم، وہ پورا پروسیس آپ کو شو ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی ٹکٹ کروانی ہے، آپ نے کس ڈیٹ کو جانا ہے، اپنی ٹکٹ کروائیں اور ہوٹل بکنگ کریں اور آپ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں۔ آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ ہوٹل کی جو بکنگ ہے وہ چیکنگ ہوتی ہے۔ وہ آپ جب پاکستان ایئرپورٹ پر بھی جائیں گے تب بھی آپ سے کچھ ایسے سوال کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ جس بھی کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی امیگریشن والے آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا ویزا بھی آپ لے سکتے ہیں، تھائی لینڈ کا ویزا بالکل آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں بآسانی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو کچھ بھی اور انفارمیشن چاہیے تو آپ دیے ہوئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل بھی جو بھی آپ نے پروسیس کرنا ہے، آپ کے پاس ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے، ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے، یا اگر آپ ایک ٹرپ بنانا چاہتے ہیں، ایک روٹ بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک ہی ٹرپ میں 2-3 کنٹریوں کے وزٹ کرنے ہیں، تو آپ کے پاس وہاں کی ٹکٹ ہونی چاہیے اور وہ ٹکٹیں کنفرم ہونی چاہیے۔ booking.com سے ہوٹل کی بکنگ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، بالکل وہ آپ کو کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑتا، آپ وہاں پر جا کر وزٹ کر کے پھر ہی پیسے پے کر سکتے ہیں۔
وہ booking.com کی بکنگ جو ہے ہوٹل کی بکنگ 5 اسٹار 3 اسٹار 2 اسٹار وہاں پہ چیپ سے چیپ پرائز میں بھی ہوٹل مل جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ گھر بیٹھے ویزے اپلائی کریں، آپ کسی بھی ایجنٹ کے پاس نہیں جائیں۔ ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ جو بھی ہوتی ہے وہ تو آپ جو بھی بندہ وزٹ کرنے والا ہے یا جو نیا ہے وہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں۔ ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، بالکل پاسپورٹ کاپی، ایک بیک بیک گراؤنڈ کا پکچر ہوتی ہے، اس کے علاوہ پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ بینک اکاؤنٹ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی کچھ کنٹریوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ 6 منتھ کی یا 3 منتھ کی لگائیں، تو کچھ کنٹریوں کی یہ بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں میرے اس یوٹیوب چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔